الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی معافی کو پانے کے لیے ایک سبب کل ہم نے یہ بیان کیا تھا. بندہ جب مصیبتوں پر صبر کرتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، اسی طریقے سے اس کے درجات کو بھی مکمل طور پر بلند فرماتا ہے. کل یہ باتیں ہم نے آپ کے سامنے بتائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ سے کہا تھا کہ تم بخار کو گالی مت دو، اس لیے کہ بخار انسان کے گناہوں کے لیے کفارے کا ذریعہ بنتی ہے. آج کے درس میں اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے چند باتیں بتا کے اپنی بات کو ختم کریں گے. آپ جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام جن کے تعلق سے ابھی تراویح میں تلاوت چل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کو آزمایا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش میں پوری طرح کھرے اترے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نرفع درجات من نشاء، جن کو ہم چاہتے ہیں اونچا درجہ دیتے ہیں. ذرا تصور کیجئے، سارے بھائی مل کر ان سے حسد کر کے لے جا کے ان کو کنویں میں ڈال دیے تھے تاکہ مار دیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ایسی ہے، اللہ تعالیٰ نے کنویں سے اٹھایا اور عزیز مصر کے گھر میں پرورش پا کے آخری میں وہ مصر کے وزیر خزانہ اور پتہ نہیں کیا کیا بنے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی شان ہوتی ہے کہ آزمائش کی جب گھڑی آتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گر جائے گا انسان، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اونچا اٹھ جاتا ہے. یہی بات سورہ نور میں بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے. منافقین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ برائی کا الزام لگانے کی کوشش کی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عائشہ کی برات اور طہارت میں 10 آیتیں اتاری. وہ فخر سے کہتی تھیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے میری طہارت کے بارے میں آیتیں اتاری ہیں. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ انہی آیتوں پر سے گزرتے ہوئے بولتے اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کا درجہ اتنا اونچا کر دیا ہے، دشمنوں نے اللہ کی نبی کو اور آپ کی بیوی کو گرانے کی کوشش کی، مگر آپ پر وہ آیتیں اتری جن کو قیامت تک مساجد کے محراب میں تلاوت کی جاتے رہیں گی. معزز حاضرین، ہمارے اسلاف اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی جو ہے آزمائش نہیں مانگتے تھے. ایک بات آپ کو باریک کی بتاتے ہیں، ذرا غور سے سنیے. بات یہ ہے، مصیبت آتی ہے، مصیبت پر صبر کرنا بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، مگر اللہ سے کبھی مصیبت نہیں مانگنا اور یہ نہیں کہنا کہ اے اللہ تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے بنا دے. لہذا ہمارے اسلاف بھی مصائب پر اگر آ جاتی تو بڑا صبر کیا کرتے تھے. یہ دیکھیے عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کے پیر میں بڑی تکلیف تھی، ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کو انستیشیا دے کر مکمل طور پر ان کو کاٹ دیا جائے، لیکن انہوں نے کیا کہا، مجھے اگر انستیشیا دے دیا جائے تو میں پریشان ہوں گا، اور اگر مجھے بے ہوش کر دیا جائے تو اس رات جو تلاوت قرآن مجھے کرنا ہے وہ نہیں کر پاؤں گا. اس لیے ہمارے اسلاف مکمل طور پر جو ہے مصائب پر صبر کرتے تھے. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے ان کے پیر میں پتہ نہیں کوئی بیماری آ گئی تھی، ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ آپ کا پیر کاٹنا ہے، لیکن پیر کب کاٹنا ہے وہ طے نہیں تھا. تو کیسے ہوا، وہ کہنے لگے میں کعبۃ اللہ کے پاس جا کر نماز پڑھوں گا، جب میں نماز پڑھوں گا تو پوری توجہ پورا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رہے گا نا، جب میں نماز میں کھڑوں تو میرا پیر کاٹ دو تاکہ مجھے احساس نہ ہو. اللہ اکبر. یہ ہمارے اسلاف تھے جو مصیبت پر مکمل طور پر ایسے صبر کرتے تھے. دیکھو امام مالک رحمہ اللہ کو طلاق مکرہ کے مسئلے میں ان کو گدھے پر بٹھا کر گھمایا گیا اور وہ کہا کرتے میں امام مالک ہوں، انس کا بیٹا ہوں، کبھی یہ میں نہیں کہتا کہ مشکل کی جو ہے مجبوری کی طلاق مکمل طور پر واقع ہوتی ہے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کئی بادشاہوں نے علماء کو آزمایا، مگر آج دیکھتے ہیں تاریخ کے صفحات میں علماء کا نام تو باقی ہے مگر بادشاہوں کا نام باقی نہیں ہے. اسی طریقے سے دیکھیے امام احمد رحمہ اللہ کو 3 خلفاء نے آزمایا. کیا بولنا قرآن مخلوق ہے،
ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے. 3 خلفاء بدلے، حکومتیں بدلی، مگر امام احمد رحمہ اللہ ہمیشہ ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے. ایسے ہی آتا ہے امام احمد رحمہ اللہ کو ایسے کوڑے بڑے بڑے بیلٹا سے مارا جاتا. ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کہا جو کوڑے امام احمد کی پیٹھ پر برسائے گئے اگر ہاتھیوں پر مارے جاتے تو ہاتھی مر جاتے تھے. اللہ اکبر. ایسے خطرناک انداز سے. اور 220 ہجری میں رمضان کے آخری عشرے میں بھی مکمل طور پر کوڑے مارے گئے. معزز حاضرین، بندہ جب مصیبتیں آتی ہیں تو صبر کرتا ہے تو اس کے کئی فائدے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے بیان فرمائے. سب سے بڑا فائدہ، مصیبت آتی ہے صبر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی بڑا بہترین بدلہ دے گا. دوسرا، اگر ہم مصیبت پر صبر کرتے ہیں ہمارے گناہ صغیرہ مٹائے جائیں گی. تیسرا فائدہ یہ ہے جب مصیبت آتی ہے بندہ اگر صبر کرتا ہے گویا وہ تقدیر پر ایمان رکھتا ہے. کیسے جامعہ دارالسلام کے ایک استاد تھے، میں ان کا نام بتاتا ہوں آپ کو. ان کا نام تھا سید اطہر حسین عمری مدنی رحمہ اللہ. ٹیومر میں ان کا انتقال ہوا. ان کے بارے میں بتایا جاتا جب بھی ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا تو نام عبداللہ رکھتے، لیکن عبداللہ جب بھی نام رکھتے وہ بچہ مر جاتا. وہ بولتے ہم نے بھی اپنے زندگی میں پڑھنے کے زمانے میں دیکھا ماشاءاللہ شیخ کے 1 سے زائد بچے مرے مگر ایسا صبر جب بھی بچہ پیدا ہوتا نام عبداللہ رکھتے. اور آخر میں ان کے 2 بیٹے جو ہے مطلب زندہ ہیں عبداللہ عبید اللہ کے نام سے. بتانا یہ ہے بندہ جب اللہ تعالیٰ کی آنے مصیبت پر صبر کرتا ہے گویا وہ تقدیر پر ایمان رکھتا ہے. اسی طریقے سے مصیبت پر صبر کرنے سے گناہ سے چھٹکارا ملتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے. لوگ ایک مصیبت زدہ انسان کو دیکھ کر مذاق بھی اڑا سکتے ہیں. دنیا کی نظر میں مصیبت زدہ انسان گر بھی سکتا ہے مگر اللہ کے پاس اس کی بہت بڑی جو ہے منزلت ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قیامت کے دن جنت میں کچھ لوگوں کو بیڑیاں پہنا کر داخل کیا جائے گا. دنیا میں بیڑیاں مجرم کو پہنائی جاتی ہیں، یہ جنت میں جانے والوں کو بیڑیاں کیوں پہنائی جائیں گی؟ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ بیڑیاں پہنا کر جنت میں داخلے کی وجہ یہ ہے دنیا والوں کو بتایا جا رہا ہے لوگوں انہوں نے دین کی راہ میں بیڑیاں پہنی، سلاخیں پہنی، اس وجہ سے ان کو جنت میں داخل کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، یہ بیماری کی دوا بنتی ہے. اور جب یہ مصیبت کا مرحلہ ختم ہوتا ہے نا، جب آسانی آتی ہے انسان کے نفس کو سکون اور اس کے قلب کو اطمینان ملتا ہے. اسی طریقے سے بعض علماء نے یہ بھی کہا جب مصیبت آتی ہے بندہ صبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اصل تربیت کا ایک طریقہ ہے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ہم کبھی تم کو اچھائی کے ذریعے آزمائیں گے کبھی ہم تم کو برائی کے ذریعے آزمائیں گے. مثال طور پر دیکھیے ایک گھرانہ ہے، اس گھرانے میں ہمیشہ مال رہنا ضروری نہیں ہے، کبھی اللہ تنگی کے ذریعے آزماتا بھی ہے. تاجروں کا قصہ بھی ایسے ہے، تجارت کرتے رہتے کبھی ٹھنڈا ہو جاتا. ایسے وقت میں تقدیر کے خلاف بات نہیں کرنا. جب حال اچھا ہوتا ہے تو اللہ کی تعریف نہیں کرتے، مصیبت آتی ہے تو انسان واو ویلا مچانے لگتا ہے. اسی طریقے سے محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کہا جب انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ دیتا ہے، جب آزمایا جاتا ہے تو صبر کرتا ہے. مومن وہ ہوتا ہے جب گناہ کرتا ہے تو توبہ کرتا ہے. اسی طریقے سے مصیبت کی وجہ سے اور ایک فائدہ دیکھیے، مصیبت جب انسان کو آتی ہے بندہ کم از کم اس وجہ سے اللہ کی طرف پلٹتا ہے. مصیبت نہیں آئی تو انسان آرام سے کھالے پیلے پھرتے رہتا ہے جانوروں کی طرح، لیکن مصیبت آ گئی تو بیمار ہو گئی تو چلو بھائی نماز تو پڑھ لیں گے، یہ اللہ کی طرف لوٹنے کا بڑا ذریعہ ہے. اور اسی طریقے سے مصیبتیں دل کی سختی ختم کر کے اس کو نرم کرتی ہیں. اب دیکھیے اگر آپ کی صحت اچھی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں موج مستی کرتے رہتے ہیں، لیکن ذرا بیمار ہو گئے تو دل ذرا نرم ہو جاتا ہے، نماز پڑھ لے گا جا کے دعا کر لیں گے. اس طریقے سے یہ مصیبتیں دلوں کی سختی ختم کرتی ہیں. اگر آپ کا دل سخت ہو گیا بولے تو یہ ہسپتال جا کے جو لوگ بیمار رہتے ہیں ان کو جا کے دیکھ لو ذرا، ماشاءاللہ دیکھو دل کیسے نرم ہوتا ہے. اسی طریقے سے مصیبت پر صبر کرنے سے مایوسی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور مصیبت کی وجہ سے مصیبت پر صبر کرنے کی وجہ سے بندے کا دل لوگوں سے کٹ کر اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک جگہ لکھتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے جنت میں اونچے درجے رکھے، ان اونچے درجوں کو پانے
آزمانے کے لیے بندوں کو دنیا میں مصیبت کی راہوں سے مکمل طور پر آزمایا جاتا ہے۔ معزز حاضرین، اگر میرے اور آپ کی زندگی میں مصیبتیں آتی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مصیبت آتی ہے تو بندے کو صبر کی چٹان بن جانا، دوسرا دعا کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، شیطان سے پناہ مانگنا۔ جب مصیبت آئے تو شیطان کے کیا کرتا ہے؟ انسان کو دل میں ڈالتا، کیا تمہارا رب اتنا آزماتا نا، کفر کر ڈالا تمہیں۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جو مصیبت میں دین سے پھر گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یاد رکھیے، مصیبت پر صبر کرنے میں بڑا مزہ بھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہے، 3 دن کی بخار 1 ہفتے تک رہی، 1 ہفتے کے بعد آپ کو جو عافیت ملتی ہے نا، صحت ملتی ہے نا، اس وقت آپ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو مکمل طور پر آپ کو یہ ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جامعہ دارالسلام کے اگر استاد تھے، 70 سال تک تفسیر پڑھا ہے ماشاء اللہ۔ جب ان کے بیٹے کا انتقال ہوا، دیکھے کیسے کیسے صبر کرنے والے ہمارے اساتذہ تھے۔ ان کو بتایا گیا کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا، اور وہ بیٹے بھی کون؟ مدنی، ماشاءاللہ عالم دین۔ جب ان کو بتایا گیا کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، بولا تو ہم لوگ سب کیسے رہتے؟ فنک ہو کے روتے روتے گھبراتے اپنے گھر کو بھاگ پاتے۔ ماشاءاللہ یہ صبر کی کیسے چٹان تھے۔ جب ان سے کہا گیا کہ آپ کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو کیا بولتے معلوم؟ ذرا میری گھنٹی کا وقت ہے، سمجھو نا، تقریباً ابھی آدھا پونا گھنٹہ باقی ہے، میں پڑھا کے گھر کو آتا ہوں۔ ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ یہ صبر کرنے والے دنیا میں بہت کم ہو سکتے ہیں۔ اس طریقے سے مصائب کا مقابلہ توحید سے ہے۔ آج کے درس کی آخری بات بیان کر کے آپ بات کو ختم کرتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی غم آتا، ٹینشن آتا، تکلیف آتی، مشقت آتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا صبر کرتے۔ اور مصیبت زدہ انسان کے لیے سب سے بہترین اگر کوئی سہارا ہے تو عقید توحید ہے۔ آج مسلمانوں کو دیکھو، بچہ نہیں ہوا تو درگاہوں کے پاس جاتے، اگر کچھ بھی نہیں ہوا تو پیر مرشدوں کے پاس جا کے جھکتے۔ اللہ تعالیٰ مصیبت میں انسان کو ڈال کر کے یہ بتاتا ہے کہ یہ بندہ میری طرف آتا کی کہاں دوسری طرف جاتا کی۔ اسی لیے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والیوں کو، بیویوں کو جمع کرتے اور یہ دعا پڑھاتے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ میرا رب ہے، میں اس وقت کسی کو شریک نہیں کرتا۔ آپ جانتے ہیں مصیبت زدہ انسان جب دعا پڑھتا، اور اللہ کے نبی ٹینشن میں جو دعائیں پڑھتے، ان تمام دعاؤں میں عقیدہ توحید کا ذکر ہے۔ ذرا یونس کو دیکھو، 3 اندھیروں میں ہیں، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، لیکن اس میں بھی جو دعا سکھائی گئی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا، کیا بولتے ہیں؟ دیکھو، مصیبت آتی ہے تو موحد نکھر جاتا ہے، ایک مشرک منافق کافر ہوتا ہے تو بکھر جاتا ہے۔ اگر یہ مصیبتیں نہ ہوتی تو ہم قیامت کے دن مفلس بن کر آتے، اور مصیبت پر صبر کرنے کا ثواب دیکھ کر قیامت کے دن عافیت والے اللہ تعالیٰ جن کو اچھی عافیت دیا ہے، اور جب نام اعمال لوگوں کے درمیان میں تقسیم کیا جاتا رہے گا، اس وقت مصیبت پر صبر کرنے کا بدلہ نام اعمال میں جتنا ہوگا، اس وقت عافیت والے دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تمنا کریں گے، اگر ہم کو دنیا میں لوہے کی قینچیوں سے کاٹا جاتا تو شاید اس ثواب کو ہم پا لیتے۔ بہرحال درس کا خلاصہ سمیٹتے ہوئے یہ کہنا چاہتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں انسان کی گناہوں کی وجہ سے۔ یہ مصیبتیں زحمت نہیں رحمت ہیں، انسان کے درجے کو بڑھانے اور اس کے گناہوں کو پاک کرنے کے لیے آتی ہیں۔ مصیبت میں انسان کو نکھرنا بکھرنا نہیں چاہیے، اور مصیبت جب آتی ہے تو انسان کے لیے توحید سے بڑا اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے یا ٹینشن سے نجات پانے کے لیے جو دعائیں پڑھتے، ان تمام دعاؤں کا مکمل طور پر جو ہے ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے۔ خصوصاً بزنس مینوں کو کبھی ٹینشن میں نہیں آنا، ایک دن آپ کے حق میں ہوگا، ایک دن آپ کے خلاف میں ہوگا۔ اور انسان جب زیادہ قرض لے لیتا ہے تب بھی ٹینشن میں آ جاتا ہے۔ اب قرض سے نجات پانے کے لیے اللہ کے نبی جو دعائیں پڑھتے تھے ان دعاؤں کو پڑھیے، اور قرض اگر لیتے ہیں تو دینے کی نیت رکھے تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستے جو ہے مکمل طور بناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں جیسے اللہ کے نبیوں نے، رسولوں نے، صحابہ نے اور صبر کرنے والوں نے مصیبت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، ہمیں بھی اس میدان زندگی کے میدان میں مصیبتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مصیبت کو ٹالنے کے لیے توحید سے سہارا لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔